آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک سیشن میں پیچھے یہ پڑھا کہ اگر ہم ٹیسٹوں کی ٹائپس کو دیکھیں یا ان کے ریزلٹس کو انٹرپریٹ کرنے کے لحاظ سے اگر ہم ان کو دو ٹائپس میں تقسیم کریں تو ایک کا نام ہم نے بتایا تھا نارم ریفرنس ٹیسٹ اور دوسرا تھا کرائیٹیرین ریفرنس ٹیسٹ. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اس کی تفصیل آنے والے سیشنز میں پڑھیں گے. سو اس سیشن میں ہم بنیادی طور پہ ان دونوں میں سے کرائیٹیرین ریفرنس ٹیسٹ کے بارے میں پڑھیں گے، کرائیٹیرین ریفرنس اسیسمنٹ کے بارے میں سیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کرائیٹیرین ریفرنس اسیسمنٹ جب ڈیولپ کی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے، تو کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد آنے والے سیشنز میں ہم نارم ریفرنس کے بارے میں بھی دیکھیں گے. کرائیٹیرین ریفرنس اسیسمنٹ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ جب آپ کسی اسٹوڈنٹ کی کسی ٹیسٹ پہ پرفارمنس کو اپنے پڑھانے کے آبجیکٹیوز کو سامنے رکھتے ہوئے انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس کی وضاحت اپنے آبجیکٹیوز کی روشنی میں کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کی، تو ہم کہتے ہیں کرائیٹیرین ریفرنس. اس کے نام میں دیکھیں لفظ آتا ہے کرائیٹیرین، کرائیٹیریا، اور اس صورت میں وہ کرائیٹیریا جو ہے وہ ہمارے پڑھانے کے آبجیکٹیوز ہیں جن کو ہم سامنے رکھتے ہیں. وہ سکلز ہو سکتی ہیں، وہ کوئی ماسٹری ہو سکتی ہے کسی چیز کی. اگر ہم اس کو تھوڑا دوبارہ آپ کی ریویژن کے لیے میں بتاؤں تو دیکھیے کہ ہم کمپیئر کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کو کس چیز کے ساتھ. اسٹوڈنٹ نے کسی ٹیسٹ میں کتنا سکور کیا، اور اب اس سکور کو سامنے رکھ کے ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو ہم نے اہداف مقرر کیے تھے، جو آبجیکٹیوز کی لسٹ ہم نے بنائی تھی شروع میں، ان آبجیکٹیوز کو سامنے رکھتے ہوئے اس بچے نے کتنا سیکھ لیا. اگر آپ اپنی ٹیکسٹ بکس کو دیکھیں تو ہر چیپٹر کے آغاز میں لسٹ دی ہوتی ہے ایس ایل اوز کی، لرننگ آؤٹ کمز کی ایک لسٹ دی ہوتی ہے، اور آپ کو یہ بتایا جاتا ہے اسکولوں میں کہ جب یہ بچہ اس یونٹ کو پڑھ کے ختم کرے گا تو یہ جو لرننگ آؤٹ کمز ہم نے لکھی ہوئی ہیں یہ اس کو آ جانی چاہیے. اب جب میں نے ٹیسٹ لیا تو ٹیسٹ اس بنیاد پہ بنایا کہ ان لرننگ آؤٹ کمز کے اندر جو باتیں میں نے کہی ہیں ان سے متعلق سوال بنائے. ان سوالوں پہ بچے نے جو پرفارمنس دی تو میں اب اسیس یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ پرفارمنس دیکھتے ہوئے میں کیا ڈیسیژن کر سکتا ہوں کہ اس نے دیے گئے ایس ایل اوز یا آبجیکٹیوز یا لرننگ آؤٹ کمز میں سے کتنے جو ہیں ان کو سیکھ لیا ہے. یہ جب ہم کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کرائیٹیرین ریفرنسڈ اسیسمنٹ، اور اس کام کے لیے جو ٹیسٹ بناتے ہیں اس کو کہتے ہیں کرائیٹیرین ریفرنس ٹیسٹ. کرائیٹیرین ریفرنس ٹیسٹ کی ڈائمینشنز کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ کرائیٹیرین ریفرنس ٹیسٹ بنانا ہو تو اس کے اندر کیا باتیں شامل کرنی چاہیے. کرائیٹیرین ریفرنس ٹیسٹ ٹینڈ ٹو بی اسپیسیفک. اسپیسیفک کا مطلب یہ ہوا کہ صاف ظاہر ہے جو میں نے اہداف مقرر کیے تھے پڑھانے کے، انہی اہداف کے اندر سے ہی تو ٹیسٹ بنایا جائے گا، تبھی میں بعد میں فیصلہ کر سکوں گا نا ان میں سے کتنی باتیں اس نے سیکھی. اٹ میئرز پرٹیکولر سیٹ آف اسکلز. پرٹیکولر سیٹ کا مطلب ہے وہ جو آپ کے اہداف میں آبجیکٹیوز کے اندر یا لرننگ آؤٹ کم کے اندر لکھی گئی ہیں ان پہ میں فوکس کر دیتا ہوں اور ان کے اندر بچوں کی اچیومنٹ میئر کرتا ہوں. ایک اور اس کی ڈائمینشن یہ ہے کہ اٹ گیوز کلیئر پکچر ریگارڈنگ دا ماسٹری آف اسٹوڈنٹس. سوال اس نوعیت کے ہونے چاہیے کہ جن کے حل کر لینے سے یا نہ کر لینے سے میں بچے کا لیول آف ماسٹری جو ہے اس نے کس حد تک اس کو سیکھ لیا، مہارت حاصل کر لی، اس کا فیصلہ میں کر سکوں اس سبجیکٹ میں جس سبجیکٹ کو میں ٹیسٹ کر رہا ہوں. تو مجھے سوال بناتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھنا ہے. اگلی بات کہ اٹ میئرز اسکلز مور تھورولی، سو نیچرلی اٹ ٹیکس مور ٹائم کمپیئرنگ ٹو این آر ٹی. ابھی یعنی اس ٹیسٹ میں کیونکہ میں نے کامنٹ یہ کرنا ہے کہ بچے نے میری گیون لسٹ میں سے کتنی باتوں میں مہارت حاصل کر لی، تو obviously اس ٹیسٹ کے اندر جو سوال میں بناؤں گا وہ تعداد میں بھی زیادہ ہوں گے تاکہ وہ ان آبجیکٹیوز کو کور کرتے ہوں جو میں پڑھانے کے میرے مقاصد تھے. سو لہٰذا یہ ٹیسٹ بڑا تھورو قسم کا ہوتا ہے. تھورو کا مطلب ہے یہ آپ کے پڑھانے کے آبجیکٹیوز کو بہت زیادہ حد تک کور کرتا ہے، ان کو ٹیسٹ میں جگہ ملتی ہے، اور تاکہ اینڈ پہ میں کلیئرلی یہ فیصلہ دے سکوں کہ کتنی پرسنٹ چیزوں پہ اس کی مہارت ہو گئی ہے. اسی طرح ایک اور اس میں اندر ڈائمینشن یہ ہے کہ آئٹمس انکلوڈیڈ ان سی آر ٹی آر ریلیٹیولی ایزیئر. اراؤنڈ 80% آف دا اسٹوڈینٹس آر ایکسپیکٹڈ ٹو ریسپونڈ آئٹمس کریکٹلی. اچھا، یہ ڈسٹریبیوشن جو ہے اس میں زیادہ تر آئٹم آسان بھی ہوں گے، جو مشکل آئٹم ہیں وہ تعداد میں تھوڑے کم ہوتے ہیں ان سے اندر.
اب یہ جو 80% لکھا گیا یہ کسی کتاب میں ایک ریفرنس کے طور پہ استعمال کیا گیا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ 80% ہی ہو، ان کی ڈسٹریبیوشن ویری کر سکتی ہے. لیکن ایک آسان پرنسپل جو آپ نے یاد رکھنا ہے نا وہ یہ ہے کہ زیادہ آئٹم آسان ہوتے ہیں، اس سے تھوڑے سے کم آئٹم تعداد میں ڈالے جاتے ہیں جو ماڈریٹ ہوتے ہیں، ایوریج ڈیفیکلٹی کے ہوتے ہیں، اور بہت مشکل سوال جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے بہت ہی کم مقدار میں ٹیسٹ میں شامل کیے جاتے ہیں. CRT جیسے پہلے میں نے کہا کہ اس میں بچوں کی پرفارمنس کو سٹینڈرڈز کے ساتھ، اب یہ لفظ مختلف ہیں جو کتابوں میں آتے ہیں، سٹینڈرڈز کہہ لیں، آبجیکٹیوز کہہ لیں، لرننگ آؤٹ کمز کہہ لیں، ہم نے بچے کی پرفارمنس کو ان سٹینڈرڈز کے اگینسٹ کمپیئر کرنا ہے اور رپورٹ یہ کرنا ہے کہ ان میں سے کتنے % کو یہ حاصل کر سکیں. اسی طرح جو کنٹینٹ ہے اس کی بریڈتھ زیادہ ہوگی اس ٹیسٹ میں. ٹھیک ہے، بریڈتھ میں سے میری مراد کیا ہے؟ دیکھیں کہ ہم مثلا چیپٹر 1 ہے تو اس کا مطلب ہے بریڈتھ تو وہ چیپٹر کے اندر دیا گیا کنٹینٹ ہے نا. اب جب میں ٹیسٹ بناؤں گا تو یہ بریڈتھ ان سینس مجھے اپنے آبجیکٹیوز تک لمٹ رہنا ہے، ان سے باہر نہیں نکلنا، اور ان کے اندر مجھے یہ انشور کرنا ہے کہ ان میں سے ہر آبجیکٹیو سے متعلق کوئی سوال بن گئے. سو بریڈتھ ان دیٹ سینس ہم نے کہا کہ نیرو سے مراد ہے اس کا کنٹینٹ اسپیسیفک ہوگا، لسٹ آف آبجیکٹیو اسپیسیفک ہوگی جس کو کور کرنا ہے میں نے ایک ٹیسٹ کے اندر، اور ڈیپتھ کیا ہوگی کہ میں نے ان میں سے ہر ایک کو ایڈریس کرنا ہے. سو یہ اپنی بریڈتھ میں تو اپنے کنٹینٹ تک محدود ہوتا ہے جس میں ہم بنا رہے ہوتے ہیں، فوکسڈ ہوتا ہے، اور ڈیپتھ کا مطلب ہے کہ ہر ایک چیز کو اس کی گہرائی تک ناپتا ہے ایک کمبینیشن آف آئٹمس کے ساتھ، ان میں آسان آئٹم، ماڈریٹ آئٹم اور مشکل آئٹم شامل ہوتے ہیں. تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جب بھی آپ بچوں کے ریزلٹس کو کمپیئر کریں گے اپنے کرائیٹیرین یعنی اپنے آبجیکٹیوز آف ٹیچنگ لرننگ کے ساتھ، اور اس کے نمبروں کی وضاحت کریں گے، انٹرپریٹ کریں گے ان آبجیکٹیوز کی روشنی میں، تو ہم کہیں گے کہ آپ اسیسمنٹ ڈیٹے کا استعمال کر رہے ہیں کرائیٹیرین ریفرنسڈ اسیسمنٹ کے طور کے اوپر.